وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اس آیت کے اندر دوسرا حکم جو دیا ہے وہ ہے ولا تجسسوا، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کا تجسس نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، اس کے حالات کی خفیہ طریقے پر معلومات کرنے کی فکر میں نہ لگو، جس کو عام طور پر تجسس کہا جاتا ہے اور اردو میں ٹوہ میں لگنا بھی کہتے ہیں، یعنی اس بات کی کوشش کرنا کہ اس کے خفیہ راز معلوم کرنے کی کوشش کرے، اس کے خفیہ راز معلوم ہو جائے، یا ایسی بات جو وہ چھپانا چاہتا ہے دوسرا آدمی اس کو خفیہ طریقے سے معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی اس آیت میں ممانعت فرمائی ہے کہ اس طرح کا تجسس نہ کرو۔ پہلا حکم تو یہ فرمایا تھا کہ بدگمانی منع ہے، یعنی بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی مت کرو۔ اب اگر کسی کے بارے میں تحقیق نہیں ہے مگر تم جستجو کر کے، ٹوہ میں لگ کر، تجسس کر کے اس کی کوئی برائی معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی جائز نہیں۔ تمہیں دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے خفیہ راز کیا ہیں، بلکہ اپنے کام سے کام رکھو، اپنی فکر کرو۔ باپ کے لیے تجسس کرنا جائز ہے۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن پر شریعت کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مثلاً باپ ہے، بیٹوں کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، لہٰذا اگر کوئی گھر کا بڑا ہے یا خاندان کا سربراہ ہے اور وہ اپنے چھوٹوں اور جو افراد اس کے زیر نگرانی ہے ان کے حالات معلوم کرے کہ کہیں یہ غلط راستے پر تو نہیں چل رہا ہے، کہیں یہ بگڑ تو نہیں رہا ہے، تو یہ اس ممنوع تجسس میں داخل نہیں، کیونکہ باپ کا فرض ہے کہ اگر اولاد غلط راستے پر جا رہی ہو تو اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا اگر باپ اپنی اولاد کے معاملات کی تحقیق کرتا ہے تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ یا کوئی حکمراں ہے، وہ اپنی رعایا اور عوام کے حالات کی تحقیق کرتا ہے کہ کوئی شخص ایسا جرم تو نہیں کر رہا ہے کہ اس کا برا اثر سارے معاشرے پر پڑے، اس حکمراں کے لیے ایسی تحقیق کرنا اور جستجو کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ادارے کا ذمہ دار ہے اور وہ یہ تحقیق کرتا ہے کہ جو لوگ میرے ادارے میں کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہ اپنا کام صحیح کرتے ہیں یا نہیں، کام چوری تو نہیں کرتے، وقت ضائع تو نہیں کرتے، یہ ساری باتیں دیکھنے کے لیے وہ تجسس کرے تو اس کے لیے جائز ہے، بلکہ یہ اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے۔ اب کون سا تجسس حرام ہے تو اب بتلاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ آدمی دوسرے کو نقصان پہنچا دے گا، اب آدمی اس خیال سے تجسس کرے تاکہ میں اس آدمی کو بتا دوں کہ تمہیں یہ نقصان پہنچانے والا ہے، اس سے اپنی حفاظت کرو، ایسی صورت میں بھی تجسس کی اجازت ہے۔ لیکن جس تجسس کو قرآن کریم نے یہاں منع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ دوسروں کے خفیہ راز معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کا مزاج اور طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کے معاملات کی تحقیق کو خواہ مخواہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔
نہ وہ کوئی سربراہ ہے، نہ وہ اس کے مصلح اور مربی ہے، نہ استاذ ہے، نہ حاکم ہے، لیکن بس اس فکر میں ہے کہ دوسرے کی کوئی برائی معلوم ہو جائے، دوسرے کا کوئی راز پتہ چل جائے۔ اس غرض کے تحت وہ تجسس میں لگ جاتے ہیں۔ اب چوری چھپے اس کی بات سن لیتے ہیں، چوری چھپے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ تنہائی میں کیا کر رہا ہے وغیرہ۔ قرآن کریم نے اس کو حرام کہا ہے، یہ تجسس ہے اور حرام ہے۔ واقعہ یاد آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین تھے، آدھی سے زیادہ دنیا پر آپ کی حکومت تھی، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی ہے جو قابل اصلاح ہو۔ ایک مرتبہ آپ ایک مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ اندر سے گانے بجانے اور شور شرابے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں گھر کے اندر داخل ہو گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں اور گانے بجانے میں مست ہے اور فسق و فجور کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ تم یہاں یہ گناہ کر رہے ہو اور معاشرے میں فساد پھیلا رہے ہو۔ تو ان میں سے جو سب سے بڑا مجرم تھا، وہ بڑا چرب زبان تھا، اس نے کہا امیر المومنین، ہم نے ایک گناہ کیا یعنی شراب پی، لیکن آپ نے بہت سارے گناہ کر لیے۔ آپ نے پہلے تجسس کا گناہ کیا، جبکہ قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا کہ تجسس نہ کرو۔ دوسرے یہ کہ گھر میں بلا اجازت داخل ہو گئے، جبکہ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ جب تک اجازت نہ لی ہو اس وقت تک دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ آپ نے بدگمانی کی، قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ بدگمانی مت کرو، لہٰذا آپ نے تو بے شمار گناہ کر لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ تم نے یہ باتیں میرے بارے میں کہی، میں نے اتنے سارے گناہ کر لیے، تو یہ اپنی طرف سے دفاع ہوگا اور میں اپنی طرف سے دفاع نہیں کرنا چاہتا، لہذا اس وقت تو تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور صبح کو تمہیں بلاؤں گا۔ چنانچہ صبح کے وقت آپ نے ان کو بلایا اور ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو، یہ تجسس کا حکم اس وقت منع ہے جب کسی انسان کے ذمے کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ میرے اوپر تو پورے ملک کی ذمہ داری عائد ہے، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو پورے ملک میں فساد پھیل جائے گا۔ غرض یہ کہ جس پر ذمہ داری عائد ہو وہ تو بے شک تحقیق کر سکتا ہے، لیکن عام لوگ ایک دوسرے کی کھوج میں لگ جائے کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے، یہ وہ تجسس ہے جس کو قرآن کریم نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ اگر آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں تو یہ نظر آئے گا کہ آج معاشرے میں بہت فساد ہے، بہت سے فساد اس کی وجہ سے پھیل رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کا راز کسی طرح معلوم ہو جائے اور اس سے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم نے چھپانا چاہا تھا لیکن ہمیں پتہ لگ گیا، گویا کہ یہ گناہ پر فخر کر رہے ہیں۔ اگر ایک مسلمان اپنی کسی بات کو تم سے چھپانا چاہتا ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں کہ اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ یا مثلاً کوئی آدمی ٹیلی فون میں کسی سے بات کر رہا ہے، موبائل پر بات کر رہا ہے اور آپ چھپ کر دوسرے کے ذریعے اس کی باتیں سنیں، دوسرے ٹیلی فون سے یا دوسرے نمبر سے کال ٹریک کر کے اس کی بات سنیں، یہ تجسس میں داخل ہے، حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ آپ دوسرے کی باتیں اس کی اجازت کے بغیر سننا چاہ رہے ہیں۔ یا مثلاً دو آدمی آپس میں کسی کام کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں تو اب تیسرے آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے درمیان دخل اندازی کرے اور ان کی باتیں سننے کی کوشش کرے۔ آج کل ٹیلی فون کے اندر یہ مسئلہ بکثرت پیش آتا ہے کہ دوسرے کی لائن اتفاق سے مل گئی، اب بیٹھ کر سن رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ دوسرے کی باتیں اس کی اجازت کے بغیر سننا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو جو شخص اپنی باتیں آپ سے چھپانا چاہتا ہے، آپ کے لیے جائز نہیں کہ اس کی باتیں سنیں۔ بہت سے آدمی کسی آدمی سے ایسے سوالات کرتے ہیں جن کا وہ جواب دینا نہیں چاہتا یا جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اپنی آمدنی
آپ کو بتانا نہیں چاہتا کہ میری آمدنی کتنی ہے، اب اس سے سوال کرے کہ آپ کی آمدنی کتنی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی ہے، اگر وہ بتانا نہیں چاہتا تو آپ کے لیے ایسا سوال کرنا بھی جائز نہیں، چونکہ آپ کو پتہ نہیں اس کو یہ سوال پسند آئے گا یا نہیں، اس لیے ایسا سوال دوسرے سے کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اسی طرح ایسا سوال کرنا جو اس کے جواب کے نتیجے میں اس کے پوشیدہ عیب ظاہر کروانا مقصود ہو، یہ بھی جائز نہیں، اس لیے کہ آپ کو دوسرے کے عمل کے بارے میں کیا پڑی ہے کہ دوسرا شخص کیا عمل کر رہا ہے۔ قبر میں، میدان حشر میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ دوسروں کے اعمال کیا تھے، تمہیں تو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا تم دوسرے کی کھوج میں، دوسرے کی فکر میں مت پڑو۔ ہمارے بزرگوں نے تو اس میں یہاں تک احتیاط کی ہے کہ اگر فرض کرو کہ دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ایسی زبان میں باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ تیسرا آدمی یہ زبان نہیں جانتا، جبکہ وہ زبان جہاں آپ جانتے ہیں، ایسی صورت میں ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں یہ زبان جانتا ہوں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب، یہ اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور اس زمانے میں ڈپٹی کلیکٹر بڑا اونچا عہدہ ہوا کرتا تھا۔ انگریز پڑھے ہوئے تھے، لیکن حضرت تھانوی کی صحبت میں آ کر، انگریزی پڑھے ہوئے تھے، حضرت تھانوی کی صحبت میں آ کر ان کا ایسا رنگ بدلا تھا کہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے میں مسجد کے ملا نظر آتے تھے یا دینی مدرسے کا کوئی طالب علم۔ حلیہ سراپا، داڑھی، ٹوپی، کرتا، ٹخنوں سے اونچا پائجامہ تھا۔ ایک مرتبہ یہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، گاڑی میں پہلے سے دو آدمی سوٹ پہنے بیٹھے ہوئے تھے، ان دونوں نے انگریزی زبان میں کوئی خفیہ بات کرنی شروع کر دی تاکہ یہ نہ سمجھے۔ حضرت مجذوب صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ انگریزی میں اس لیے باتیں کر رہے ہیں تاکہ میں نہ سمجھ سکوں اور بات بھی مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ حضرت مجذوب صاحب نے ان سے فرمایا کہ میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو بتا دوں کہ مجھے انگریزی زبان آتی ہے، لہٰذا اگر آپ مجھ سے چھپا کر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ کر انگریزی میں بات کریں گے کہ میں نہیں سمجھ سکوں گا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں انگریزی سمجھتا ہوں، لہٰذا کہیں آپ دھوکے میں نہ رہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی خفیہ بات میں سن لوں۔ یہ بات ان پر واضح کر دی۔ کیوں کر دی؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا یہ حکم ہے دوسرے کی بات سننے کی کوشش نہ کرو جبکہ وہ تمہیں سنانا نہیں چاہتا، وہ تمہیں بتانا نہیں چاہتا، تو اس سے بالکل الگ ہو جاؤ اور اس کو بتا دو تاکہ وہ اگر اپنی بات خفیہ رکھنا چاہتا ہے تو خفیہ رکھ سکے۔ اسی طرح ایک واقعہ غالباً حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پیش آیا کہ وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے، آنکھیں بند کر کے لیٹے تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سو رہے ہیں۔ دو آدمی برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپس میں کچھ باتیں کرنے لگے۔ حضرت کو اندازہ ہوا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سو گیا ہوں، اس وجہ سے مجھ سے چھپانے والی باتیں آپس میں کر رہے ہیں۔ حضرت نے سوچا کہ ان کو بتا دینا چاہیے کہ میں جاگ رہا ہوں، ورنہ یہ خیانت ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کو بتا دیا کہ معاف کرنا، میں ابھی سویا نہیں ہوں، آپ کی باتیں میں سن رہا ہوں، لہذا یہ سمجھ کر آپ بات نہ کریں کہ میں سو رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرنے میں اتنی احتیاط کی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو کوئی بات بتانا نہیں چاہتا بلکہ آپ سے چھپانا چاہتا ہے تو آپ کا کام ہے کہ اس کے پاس سے ہٹ جاؤ اور اس کی تحقیق اور جستجو میں مت پڑو۔ آج کل یہ حکم بڑا پامال ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کہ دوسروں کے راز معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ در حقیقت غیبت کا پہلا قدم ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو دوسرے کا کوئی راز معلوم ہو گیا یا کوئی برائی معلوم ہو گئی، کل کو وہ برائی دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرو گے اور غیبت کرو گے، اور اگر پوری بات معلوم نہ ہو سکی تو بدگمانی کرو گے اور پھر اس کے نتیجے میں دوسرے پر بہتان لگاؤ گے۔ لہذا یہ تجسس بہت سے گناہوں کا مقدمہ بن جاتا ہے۔ یہ تجسس بدگمانی کا ذریعہ بنتا ہے، غیبت کا ذریعہ بنتا ہے، بہتان کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے درمیان دشمنیاں، عداوتیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔
کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کرو آپ نے چھپ کر کسی کی بات سن لی، اب بات پوری تو سنی نہیں، کوئی ادھوری بات سن لی، اس نے یوں کہا ہوگا، فلاں بات کہی ہوگی، فلاں بات کہی ہوگی، اور اس کی بنیاد پر بات آگے چلتی کر دی، تو اس میں غیبت الگ، بہتان الگ، تجسس الگ، بدگمانی الگ، اس طرح آپ کا یہ عمل 4 گناہوں کا مجموعہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں فساد پھیل گیا۔ جب وہ بات آگے پھیلے گی اور پھر حقیقت کھلے گی تو پتہ چلے گا کہ بات اتنی سی تھی اور اس کو بڑھا کر اتنا کر دیا گیا۔ چونکہ اللہ جل شانہ سے زیادہ انسان کے نفس کی چوریوں کو کون جان سکتا ہے، لہذا وہ ہماری نفسیاتی بیماریوں کو اور نفس کی چوریوں کو پکڑ کر بتا رہے ہیں، خدا کے لیے یہ کام نہ کرو۔ ہر انسان کو اپنے قبر میں سونا ہے، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ دوسروں کے اعمال کی فکر آپ کے سامنے، آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ یزید فاسق تھا یا فاجر تھا؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ مجھے تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کہیں میں تو فاسق نہیں ہوں، میں اس کی فکر کیا کروں کہ وہ جنتی تھا یا جہنمی تھا؟ مجھے تو اپنی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں بھیجیں گے، جنت میں بھیجیں گے یا جہنم میں بھیجیں گے۔ مجھے تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، مجھے اس کے اعمال کا جواب تو نہیں دینا، اور نہ کوئی مجھ سے قبر میں اس کے بارے میں سوال کرے گا، نہ حشر میں مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور نہ اس کے اعمال کی کوئی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور نہ کوئی مجھ سے یہ پوچھے گا کہ یزید فاسق تھا یا فاجر تھا۔ اور جب تک تم یہ نہیں بتاؤ گے اس وقت تک تمہیں جنت نہیں ملے گی۔ بلکہ قرآن کریم کا تو یہ ارشاد ہے، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ لوگ تھے جو گزر گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا عمل کرتے تھے۔ لہٰذا میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ یزید فاسق تھا یا نہیں، مجھے تو اپنی فکر ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ بھائی اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس پیدا کرو، اور اس قابل بنو کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ تو تمہارا دامن پاک ہو، صاف ہو، دوسرے کی فکر کی کیا ضرورت ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرے میں کیا عیب ہے، اور دوسرے کی آمدنی کتنے ہے، دوسرے کا کیا خرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فکر تمہارے ذمہ نہیں ڈالی، تجھ کو ہمارے لیے یہ ہے